تصور کیا جائے ایک ایسے میدان کا جہاں لاکھوں انسان بالکل ایک ہی جیسے سفید اور سادہ لباس میں ملبوس ایک ہی وقت میں اپنے رب کے سامنے کھڑے رو رہے ہیں۔ ایک ایسا منظر جہاں جہاں کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں۔ بالکل، کوئی کسی کا ماتحت نہیں ہے اور کوئی حاکم نہیں۔ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ کیسا دن ہے جو انسان کی تمام دنیاوی حیثیتوں کو مٹا کر، یعنی اس کی انا کو ختم کر کے، اسے اس کی اصل اور بنیادی حقیقت سے ملا دیتا ہے۔ واقعی یہ ایک بہت ہی گہرا تجربہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو تمام سننے والوں کو حج کی دلی مبارکباد پیش کی جاتی ہے، اور اس سے قبل کہ اس گہری گفتگو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، ایک لازمی ڈسکلیمر پیش کرنا ضروری ہے۔ جی بالکل۔ یہ گفتگو العلم ایجوکیشن سسٹم کے زیر اہتمام AI کے ذریعے تیار کی گئی ہے، لہٰذا تلفظ کی غلطی کو اگنور کریں اور علمی اور فکری غلطی کی نشاندہی کامنٹس میں کریں۔ صحیح۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد ذی الحج کی 9ویں تاریخ یعنی یوم عرفہ اور اس کے بعد مزدلفہ کے مناسک کو سمجھنا ہے، لیکن اس سفر کو محض ایک ٹائم لائن یا ٹائم ٹیبل کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا۔ اصل میں اس سفر کو صرف وقت کے پابند اعمال سمجھنا ایک بہت محدود سوچ ہوگی۔ صحیح کہا، بلکہ یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ دن انسان کی انا کو توڑنے اور اس کی روح کو دوبارہ ایک نئی شکل دینے کی کتنی زبردست ماسٹر کلاس ہے۔ ایک ایسا سفر جو انسان کے اندر کی دنیا کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اور ویسے اگر اس پورے سفر کے فلسفے پہ غور کیا جائے تو یہ انسان کو مکمل بندگی کے سانچے میں ڈھالنے کا ایک انتہائی گہرا نفسیاتی عمل ہے۔ یوم عرفہ کو تو حج کا دل کہا گیا ہے۔ حج کا دل، کیا خوبصورت تشبیہ ہے۔ جی، اور جیسے دل پورے جسم کو خون فراہم کر کے زندہ رکھتا ہے، بالکل ویسے ہی عرفہ کا دن پورے حج کی روح ہے۔ آج کی اس نشست میں یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ یہ سب صبح صادق سے شروع ہو کر رات کی تاریکی تک، یعنی اپنے منطقی انجام تک کیسے پہنچتا ہے۔ تو چلیے اس روحانی تربیت کے بالکل پہلے قدم کی طرف چلتے ہیں۔ 9 ذی الحج کی صبح حجاج اکرام اس وقت مینا کے میدان میں ہوتے ہیں جہاں فجر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ صحیح۔ اور اس نماز کے فوراً بعد ہی ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہر طرف سے تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ذکر، دعا اور تلاوت کا ایک ایسا سلسلہ جو بس رکنے کا نام نہیں لیتا۔ بالکل، اور پھر سورج طلوع ہونے کے بعد اسی تلبیہ کی مسلسل گونج میں عرفات کی طرف روانگی ہوتی ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بس ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، لیکن نفسیاتی طور پر یہ کیسا سفر ہے؟ انسان اس وقت اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، مینا سے عرفات تک کا یہ سفر محض چند کلومیٹر طے کرنا نہیں ہے۔ اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ دنیاوی شور و غل سے مکمل علیحدگی کا اعلان ہے۔ علیحدگی کا اعلان؟ جی، ذرا اس بات پر غور کیا جائے کہ ایک حاجی اپنے گھر، ملک، کاروبار اور یہاں تک کہ اپنے سلے ہوئے لباس، یعنی جو اس کی دنیاوی پہچان تھی، اس سے تو وہ پہلے ہی کٹ چکا ہوتا ہے۔ صحیح، وہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن مینا کی اس صبح جب وہ مسلسل تلبیہ پڑھتا ہوا عرفات کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو وہ اپنے اندر کے شور سے بھی کٹ جاتا ہے۔ تلبیہ کے الفاظ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اے اللہ، میں حاضر ہوں۔ میں حاضر ہوں۔ زبردست۔ یہ مسلسل پکار اصل میں انسان کے لاشعور کو یہ پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ اب پیچھے مڑ کر دیکھنے کا وقت ختم ہو گیا۔ دنیا کا کوئی خیال، کوئی فکر اب اہم نہیں رہی۔ یہ آنے والے سب سے بڑے امتحان سے پہلے کی خاموش مگر بھرپور تیاری ہے۔ اور شعور کی یہ بیداری اس وقت اپنے ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے جب حاجی عرفات کی حدود میں پہنچتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر یعنی جو جسمانی سفر تھا وہ کچھ دیر کے لیے رک جاتا ہے اور روحانی رہنمائی کا آغاز ہوتا ہے۔ صحیح کہا۔ اب توجہ مسجد نمیرہ کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے۔ زوال کے بعد اور نمازوں سے پہلے خطبہ حج دیا جاتا ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو یہی وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عظیم الشان خطبہ الوداعی ارشاد فرمایا تھا۔ واقعی وہ خطبہ جس میں نسل، رنگ اور قومیت کے تمام غرور خاک میں ملا دیے گئے۔ بالکل، وہاں بتایا گیا کہ کسی عربی کو اجمی پر یا کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ حقوق کی بات ہوئی، مساوات کے اصول دیے گئے، لیکن یہاں پر ایک بڑی الجھن بھی پیدا ہوتی ہے جو شاید بہت سے لوگوں کے ذہن میں آئے۔ وہ کیا؟ دیکھیں،
عام دنوں میں اسلام میں نماز کے وقت کی کتنی سختی سے پابندی کی جاتی ہے، 1 منٹ کی تاخیر یا جلدی بھی گوارا نہیں کی جاتی، لیکن آج کے دن جو کہ حج کا سب سے اہم دن ہے، ان 2 بڑی نمازوں یعنی ظہر اور عصر کو قصر کر کے صرف 2 رکعت پڑھا جاتا ہے۔ اور وہ بھی ایک کی اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ملا کر۔ جی بالکل، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ سب سے اہم دن پر عبادت کو مختصر کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ بہت ہی شاندار اور بنیادی سوال ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اصول اور ترجیحات کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ شریعت کا نظام کوئی ایسا سخت یا جامد نظام نہیں ہے جو حالات کو نظر انداز کر دے۔ اچھا۔ عام دنوں میں یقیناً نماز اپنے مقررہ وقت پر مطلوب ہے، لیکن یوم عرفہ کا جو سب سے بڑا اور مرکزی رکن ہے وہ نمازیں نہیں ہے، وہ اصل میں وقوف عرفہ ہے۔ یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ جی، ٹھہر کر اللہ سے مانگنا۔ شریعت نے یہاں عبادات کو اس لیے سمیٹا ہے تاکہ حاجی کو دن کے سب سے اہم کام کے لیے زیادہ سے زیادہ اور بنا کسی رکاوٹ کے وقت مل سکے۔ صحیح، یعنی اگر وہ ظہر پڑھے، پھر انتظار کرے، پھر عصر کی تیاری کریں۔ تو اس کا دھیان بٹ جائے گا، وہ تسلسل ٹوٹ جائے گا جو دعاؤں کے لیے درکار ہے۔ اس لیے شریعت راستے کی دیگر عبادات کو تھوڑا سمیٹ لیتی ہے تاکہ پوری توجہ اصل ہدف پر مرکوز رہے۔ کیا بات ہے! یعنی مقاصد کا تعین اور ترجیحات کو سمجھنا دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور اس ترجیح کے بعد پھر دن کا وہ عروج شروع ہوتا ہے جس کے لیے لوگ اپنی ساری زندگیاں، ساری جمع پونجی اور سفر صرف کرتے ہیں۔ بالکل، ظہر اور عصر کے بعد زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت، یہی تو حج کا دل ہے۔ حدیث کے الفاظ بھی واضح ہیں کہ الحج عرفہ، یعنی حج تو عرفہ ہی ہے۔ اس وقت میں حاجی قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور مسلسل دعائیں مانگتے ہیں۔ بہترین دعاؤں کا ذکر آتا ہے، خاص طور پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور گناہوں کی معافی کی وہ زبردست دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ گناہوں کی معافی اور جہنم سے آزادی کا بہترین وقت ہے۔ لیکن تھوڑا اس کے جسمانی اور نفسیاتی پہلو پر غور کرتے ہیں۔ گھنٹوں تک چھلچھلاتی دھوپ میں یا کھلے آسمان کے نیچے کھڑے رہ کر مسلسل ہاتھ اٹھا کر روتے رہنا، یہ ذہنی اور جسمانی طور پر انتہائی تھکا دینے والا عمل ہے۔ صحیح بات ہے۔ ایک عام انسان اتنی دیر تک اپنا دھیان کیسے مرکوز رکھ سکتا ہے جبکہ اس کا جسم تھکن سے چور ہو رہا ہو؟ بظاہر دیکھنے میں تو یہ واقعی ناممکن سی مشقت لگتی ہے، لیکن یہاں ایک عجیب روحانی میکانزم کام کرتا ہے۔ جب انسان اس میدان میں اپنے رب کے سامنے اپنی خامیوں کا اعتراف کرتا ہے تو اس کے اندر کی انا اور تکبر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اندرونی صفائی ہو رہی ہوتی ہے۔ بالکل، وہ روتا ہے، گر گراتا ہے، اور اس عاجزی میں اس کے اندر کی ساری گھٹن آنسوؤں کے راستے بہہ جاتی ہے۔ یہ روحانی صفائی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ جسمانی تھکاوٹ اس کے سامنے بے معنی ہو جاتی ہے۔ واقعی حاجی کا یہ یقین کہ آج اس کا رب اسے معاف کر دے گا اسے ایسی استقامت بخشتا ہے کہ چاہے موسم کی شدت ہو، تپتی دھوپ ہو یا اچانک کوئی تیز آندھی چلنے لگے، وہ اس طرح کھڑا رہتا ہے جیسے اسے اپنے رب کے سوا کچھ اور محسوس ہو ہی نہ رہا ہو۔ آندھی طوفان بھی اسے ہلا نہیں سکتے۔ جی، یہ روح کی وہ خوراک ہے جو جسم کو گرنے نہیں دیتی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس انتہائی جذباتی اور روحانی عروج کے بیچ میں کچھ نہایت عملی یعنی پریکٹیکل ہدایت بھی موجود ہیں۔ جیسے حاجیوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنے پاس پانی ضرور رکھیں، دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری کا استعمال کریں، دعاؤں کی کتاب یا پرچی ساتھ رکھیں تاکہ بھولنے کی صورت میں پڑھ سکیں، اور آج کل کے دور میں پاور بینک جیسی چیزیں ساتھ رکھیں۔ صحیح۔ اس کے علاوہ غصے، چڑچڑے پن یا فضول گفتگو سے سختی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ توازن بڑا کمال ہے، ایک طرف آسمانوں کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف یاد دلایا جا رہا ہے کہ پانی پینا مت بھولنا۔ یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے، وہ انسان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ فرشتہ بن جاؤ یا اپنی جسمانی ضروریات بالکل مار دو۔ یہ پریکٹیکل چیزیں اصل میں توکل اور اسباب کا بہترین امتزاج ہے۔ یعنی اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ چھتری استعمال کرنا، پانی پینا، یہ اسباب کو اختیار کرنا ہے جو کہ سنت ہے، اور غصے سے بچنے کی تاکید اس لیے ہے کیونکہ جب جسم تھکتا ہے تو انسان چڑچڑا ہوتا ہے۔ صحیح،
اور شیطان تو ایسی کسی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ جی، کہ اس عظیم دن کا اجر کسی جھگڑے کی نظر ہو جائے۔ اس لیے جسم کو ہائیڈریٹڈ رکھنا اور اسباب کا استعمال اس عبادت کو سکون کے ساتھ مکمل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ اسباب کا استعمال عبادت میں خلل نہیں بلکہ اس کی تکمیل کا حصہ ہے۔ اب اس منظر کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ گھنٹوں کی یہ گریہ وزاری اور دعاؤں کا یہ عجیب جذباتی طوفان ایک وقت آتا ہے کہ یہ اپنے اختتام کی طرف جاتا ہے۔ سورج غروب ہونے کا وقت۔ بالکل، اور یہاں پھر ایک انتہائی حیران کن اور سخت ضابطہ سامنے آتا ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات کی حدود سے نکلنے کی سختی سے ممانعت ہے۔ جی، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی اہم امتحان کے کمرے میں بیٹھے ہوں، پرچہ مکمل ہو چکا ہو، لیکن شرط یہ ہو کہ جب تک گھنٹی نہیں بجے گی کوئی کرسی سے نہیں اٹھے گا۔ صحیح مثال ہے۔ اگر 1 منٹ پہلے بھی ہال سے باہر قدم نکالا تو پرچہ منسوخ، اور جیسے ہی سورج مکمل غروب ہوتا ہے اچانک نیا حکم آ جاتا ہے کہ اب مزدلفہ روانہ ہو جاؤ۔ لیکن یہ روانگی بھاگ دوڑ والی نہیں ہوتی۔ ہاں، نہایت پرسکون۔ راستے میں پھر سے تلبیہ اور ذکر کی ہدایت ہے۔ ایک دم سے عرفات کا وہ جذبات کا سمندر، وہ جوش و خروش، ایک گہرے ڈسپلن اور پرسکون بہاؤ میں بدل جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں غروب آفتاب کا یہ ڈسپلن انسان کی تربیت کا حصہ ہے۔ ذرا سوچیں، سارا دن ایک شخص جذبات کے عروج پر تھا، رو رو کر آنکھیں سوج چکی ہیں، دنیا کا کوئی ہوش نہیں، لیکن جوں ہی واپسی کا وقت آتا ہے شریعت ایک سرخ لکیر کھینچ دیتی ہے۔ یعنی حدود طے کر دیتی ہے؟ جی، یہ وقت سکھاتا ہے کہ تمہارے جذبات چاہے کتنے ہی پاکیزہ کیوں نہ ہوں، وہ ہمیشہ اللہ کے حکم اور وقت کی پابندی کے تابع ہیں۔ تم اپنی مرضی سے جذبات میں آ کر وہاں سے نہیں نکل سکتے۔ وقت کا انتظار کرنا لازمی ہے۔ بالکل، اس وقت تک جب تک سورج غروب نہ ہو۔ اور جو پرسکون روانگی کا حکم ہے وہ اس لیے کہ عرفات سے جو رحمتوں کا خزانہ سمیٹا ہے اسے جلد بازی یا ہنگامے میں ضائع نہ کیا جائے۔ ضبط نفس کی شاندار مشق ہے۔ جہاں دل کہے جلدی نکلو وہاں سکون اختیار کرنا، اور اسی سکون کے ساتھ یہ سفر رات کی تاریکی میں مزدلفہ پہنچ کر ایک نئے اور شاید سب سے انوکھے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ جی، مزدلفہ کی رات۔ مزدلفہ پہنچتے ہی سب سے پہلا کام مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ مغرب کی 3 اور عشاء کی 2 قصر رکعت، 1 اذان اور 2 اقاماتوں کے ساتھ۔ لیکن اس کے بعد کا جو منظر ہے وہ عقل کو واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ لاکھوں کا مجمع ہے جن میں دنیا کے امیر ترین لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے لیے محل خرید سکتے ہیں، لیکن آج کی رات وہ کھلے آسمان کے نیچے بنا کسی خیمے کے سیدھی اور پتھریلی زمین پر سونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اور ساتھ ہی اندھیرے میں ایک اور عجیب کام ہو رہا ہے۔ مزدلفہ کی حدود سے چنے کے دانے کے برابر 49 یا 70 کنکریاں جمع کی جا رہی ہیں۔ مطلب کروڑ پتی انسان مٹی پر کیوں سو رہا ہے، اور ان کنکریوں کا سائز اتنا چھوٹا کیوں رکھا گیا ہے؟ شیطان کو مارنے کے لیے بڑے پتھر نہیں ہونے چاہیے تھے؟ یہ دونوں سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیں، مزدلفہ کی یہ رات انسان کے تکبر کو بالکل ختم کرنے کے لیے ہے۔ جب انسان عرفات سے گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے تو شاید اس کے دل میں یہ غرور آ جائے کہ میں بہت نیک ہو گیا ہوں۔ اچھا، تو اس انا کو توڑنے کے لیے بالکل، شریعت اسے سیدھا مٹی پر لا کر بٹھا دیتی ہے۔ اس رات انسان بالکل اپنے ابتدائی اور قدرتی ماحول میں ہوتا ہے۔ اوپر ستارے، نیچے مٹی، کوئی خیمہ نہیں، کوئی VIP پروٹوکول نہیں۔ دنیاوی حیثیت کا خاتمہ۔ جی، یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ اس کی تخلیق اسی مٹی سے ہوئی ہے اور اسی میں واپس جانا ہے۔ اور کنکریوں کی بات کریں تو اس میں شریعت کی ایک علامتی تعلیم چھپی ہے۔ علامتی تعلیم؟ جی، عام نفسیات یہ کہتی ہے کہ دشمن بڑا ہو تو ہتھیار بڑا ہونا چاہیے۔ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے تو دل چاہتا ہے بڑے پتھر مارے، لیکن اسلام نے سختی سے منع کیا کہ کنکری چنے کے دانے کے برابر ہو۔ یعنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ بالکل نہیں، شیطان کو شکست دینے کے لیے جسمانی طاقت نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت چاہیے۔ اگر اللہ کا حکم ساتھ ہے تو چھوٹی کنکری بھی کافی ہے، اور اگر حکم نہیں تو پہاڑ بھی مار دیں تو بے اثر ہے۔ اس میں دین میں غلو یعنی حد سے بڑھنے کی سخت ممانعت سکھائی گئی ہے۔
کیا زبردست بات کی آپ نے. یعنی ہر چھوٹے سے عمل، ہر تفصیل میں زندگی کا ایک پورا فلسفہ چھپا ہے. یہ سارا سفر فجر کی نماز سے لے کر رات مزدلفہ کی مٹی پر سونے تک انسان کو توڑ کر نئی شکل میں جوڑتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس تمام تر جائزے کے بعد اگر اس ساری بحث سے کوئی نتیجہ نکالا جائے تو ایک بہت ہی گہرا خیال سامنے آتا ہے. یوم عرفہ اور مزدلفہ کا یہ سفر دراصل زندگی گزارنے کا ایک مکمل خاکہ ہے. بے شک. یہ مناسک سکھاتے ہیں کہ کب بولنا اور مانگنا ہے، جیسے عرفات میں، کب خاموش رہ کر سننا ہے، جیسے خطبے کے دوران، اور کب اپنے جذبات کے باوجود رک جانا ہے، جیسے غروب آفتاب کا انتظار. سننے والوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا روزمرہ زندگی کے فیصلوں، رشتوں اور معاملات میں ایسی مقصدیت اور توازن لایا جا سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسی سوچ ہے جسے انسان کو اپنے اندر اتارنا چاہیے. اگر عرفہ اور مزدلفہ کی اس رات کا شعور بیدار ہو جائے تو کسی بھی انسان کی زندگی ایک منظم، متوازن اور بندگی سے بھرپور سفر بن سکتی ہے. صحیح. اور اس سے پہلے کہ اس گہری گفتگو کو باقاعدہ اختتام کی طرف لے جایا جائے، یہ بتانا انتہائی اہم ہے کہ یہ علمی پیشکش العلم ایجوکیشن سسٹم کی جانب سے کی گئی ہے. جی. العلم ایجوکیشن سسٹم ایک نان پروفٹ ادارہ ہے جو پسماندہ یعنی انڈر پریولیج بچوں کے لیے اے آئی اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ان کی تعلیم اور کیریکٹر بلڈنگ پر بے حد شاندار کام کر رہا ہے. یہ بہت عظیم مقصد ہے تاکہ ان طبقوں تک تعلیم پہنچے جو وسائل کی کمی کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں. بالکل، تاکہ ایک روشن مستقبل کی بنیاد رکھی جا سکے. یہ امید کی جاتی ہے کہ اس تفصیلی جائزے نے سننے والوں کی معلومات اور سوچ کے زاویوں میں کچھ نیا اور گہرا ضرور شامل کیا ہوگا. جی. اگر یہ گفتگو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کا سلسلہ چلتا رہے، اور کامنٹس میں خیالات کا اظہار ضرور کیا جائے. خاص طور پر اگر کسی غلطی کی نشاندہی کرنی ہو تو بلا جھجک کامنٹس میں بتایا جا سکتا ہے.